اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد المجاہدین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ آج کی صلاۃ تراویح میں 1.25 پارے کی تلاوت ہوئی ہے اور 11.5 پارہ تک کی ہماری تلاوت مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہماری صلاۃ تراویح کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، ہماری لغزش و خطاؤں سے اللہ رب العالمین عفو درگزر کا معاملہ فرمائے۔ آج کی صلاۃ تراویح کے آغاز میں مال غنیمت کی تقسیم کے حوالے سے تفصیل بتائی گئی ہے اور اس کے اصول بتائے گئے ہیں کہ جو جنگ کے دوران مجاہدین جو مال غنیمت حاصل کرتے ہیں اس کے 5 حصے کیے جائیں گے، اس میں 4 حصے تو مجاہدین میں تقسیم ہوں گے اور 5واں حصہ اسلامی حکومت کے بیت المال میں جمع ہوگا۔ اور پھر مجاہدین کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مدد ہر حال میں شامل حال ہوتی ہے، اس کا ذکر کیا گیا اور حکم دیا گیا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جہاد کے لیے ہر طرح کے ساز و سامان کو تیار کیا جائے، ہر طرح کی ٹیکنالوجی کو حاصل کیا جائے اور ہر طریقے سے تیار رہنے کا اور چوکس رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اصول یہ بھی بتلا دیا گیا کہ مادی طاقت کی فراہمی تو ہو لیکن اعتماد اور توکل صرف اللہ رب العالمین کی نصرت پر ہو اور اس کی ذات پر ہو، اعتماد مادی ذرائع پر نہ ہو، اللہ اور اس کی قدرت پر اعتماد ہونا چاہیے۔ اور اللہ کی رضا کے لیے اگر جہاد کریں گے تو اللہ رب العالمین اپنے سے 2 گنے لشکر پر آپ کو غلبہ عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد اگلی صورت میں ہجرت اور نصرت کی فضیلت بتائی گئی ہے، جو مہاجرین کی اور انصار کی جو ہے نا یہاں پر فضیلت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اگلی رکوع میں صلح حدیبیہ کا ذکر کیا گیا کہ کس طرح کفار قریش نے حسد کی بنا پر صلح نامہ پاڑ ڈالا اور صلح کو توڑ دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اب مشرکین کی ذمہ داری ختم ہو گئی، جنہوں نے معاہدے توڑ دیے اور مشرکین کو اللہ کے مساجد کے مجاور اور خادم بننے سے بھی روک دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ اب ان کو جزیرہ عرب سے باہر نکال دو۔ مشرکین کا حرم شریف میں داخلہ بھی بند کر دیا گیا اور اس کے بعد مسلمانوں کو یہ ہدایت کی گئی کہ اب ان مشرکین میں اگر تمہارے والدین بھی شامل ہوں، تمہارے بھائی بھی شامل ہوں، کوئی بھی شامل ہو تو ان کو اپنا رفیق نہ بناؤ اور ان کو کفار کے گروہ میں شامل ہونے دو۔ اگلی رکوع میں فرمایا گیا کہ جو لوگ مال جمع کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اس سے خرچ نہیں کرتے، صدقات واجبہ اور صدقات نافلہ کا اہتمام نہیں کرتے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انہیں دردناک عذاب کی خبر دی جائے۔ جو لوگ مال جمع کرتے ہیں لیکن اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور صدقات نہیں کرتے، دردناک عذاب کی خبر دی گئی ہے۔ اور فرمایا کہ ڈرو اس دن سے کہ جس دن ان کے خزانوں کو اور ان کی جتنی بھی مالیت ہیں ان کو جہنم کی آگ سے گرم کیا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں، پہلو اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ تمہارا وہ خزانہ ہے جو تم نے جمع کیا تھا، اب اس کا عذاب چکھو اور اس کا مزہ چکھو۔ اگلی رکوع میں اہل ایمان کو ایک مرتبہ پھر جہاد کی طرف ابھارا گیا، اہل ایمان کو جہاد کی تلقین کی گئی اور دھمکی بھی ساتھ ساتھ دی گئی کہ اگر تم نے جہاد کے میدانوں کو چھوڑا تو اللہ رب العالمین تمہارے بجائے کسی اور قوم کو یہ فریضہ سر انجام دے گا، کسی اور قوم کو اللہ رب العالمین جہاد کا یہ شرف عطا کرے گا اور جہاد میں شریک نہ ہونے والے افراد کی سخت مذمت کی گئی۔ اگلی رکوع میں زکوٰۃ کے مصارف کا ذکر کیا گیا کہ زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں، جو فقیر اور غریب ہو اس کو دیا جا سکتا ہے، جو مسکین اور محتاج ہو ان کو اور نظام زکوٰۃ کے کارکنوں کو اور تالیف قلب کے لیے نو مسلموں کو اور غیر مسلموں کو بھی دی جا سکتی ہے، اور اسی طرح غلاموں کی آزادی کے لیے اور قرض داروں کی مدد کے لیے اور مسافر جو کسی مشکل میں ہو اور حالت سفر میں ہو، بے شک وہ امیر ہو، اس کی بھی مدد زکوٰۃ کے مد میں کی جا سکتی ہے اور اللہ کی راہ میں زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے۔ اور اس طرح یہ جو ویلفیئر ادارے کچھ کام کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے نا زکوٰۃ ہو سکتی ہے، اور اللہ کی رضا کی خاطر جو بھی فلاحی کام ہو رہے ہیں ان اداروں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو یہ مصارف زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا۔ اگلے رکوع میں کفار اور منافقین کی سازشوں کو بے نقاب کیا گیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب سخت گرمی تھی اور اس گرمی کے موسم میں مختلف مسلمانوں نے ہیلے بہانے کر کے وہ بیٹھ گئے اور غزوہ تبوک کے لیے وہ شامل نہ ہوئے، جہاد میں شریک نہ ہوئے، اس میں بہت تعداد منافقین کی بھی تھی، تو ان منافقین کے لیے اللہ رب العالمین نے دردناک عذاب کا تذکرہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر یہ منافق مر جائے تو آپ ان کی جنازے پر بھی نہ جائیں، ان کی جنازہ بھی نہ پڑھائیں،
اور اگلے رکوع میں پھر ان مجاہدین کی تعریف کی گئی جنہوں نے غزوہ تبوک میں شرکت کی اور اپنے مال و اسباب ساری چیزیں لے کر حضور کی خدمت میں انہوں نے رکھی، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جن کے پاس واقعی کچھ نہ تھا، جن کے پاس سواری نہ تھی، انہیں غزوہ تبوک میں شریک نہ کیا گیا اور انہیں واپس لوٹایا گیا، تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے سے مسجد نبوی سے باہر جب واپس اپنی گھروں کی طرف جا رہے تھے تو ان کا عالم یہ تھا کہ وہ آسمانوں کی طرف دیکھ رہے تھے اور بہت سخت رنج تھا انہیں، افسوس تھا انہیں، اور اللہ رب العالمین سے یہ گلہ کر رہے تھے کہ اے اللہ ہمیں اتنا مال دیا ہوتا کہ تیرے نبی کے ساتھ اس غزوے میں ہم شرکت کر سکتے اور اپنے خرچ پر جہاد میں شریک ہونے کی استطاعت رکھ سکتے۔ آگے رکوع میں اللہ رب العالمین نے منافقین کا کچھ ذکر کیا ہے اور ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے جو زکوٰۃ کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں۔ زکوٰۃ کا اس صورت میں زکوٰۃ کے حوالے سے بڑی سخت تاکید کی گئی ہے اور زکوٰۃ کے حوالے سے بہت سخت ہدایات بھی دی گئی ہیں، اور ایسے منافقین جو زکوٰۃ کو اپنے اوپر بوجھ یا جرمانہ سمجھتے ہیں ان کی مذمت بھی کی گئی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے جو منافقین برے وقت کے انتظار میں رہتے ہیں تاکہ موقع ملتا ہی ہم واپس اپنے اصل کی طرف پلٹ جائیں، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا برا وقت انہی پر آنے والا ہے، انہی پر بڑا برا وقت آئے گا۔ اللہ سب کچھ سننے والا ہے، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اولین مہاجرین اور انصار کا ذکر کیا گیا کہ جو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے یہ خوشخبری دی کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور اللہ نے ان کے لیے جنت کی بشارت لکھ دی ہے۔ پھر ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا کہ جن سے گناہ کا ارتکاب ہو تو وہ توبہ کر لیتے ہیں اور آئندہ اس گناہ سے باز آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں ایسے ہی لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہوں جو فوراً میری طرف پلٹ آتے ہیں اور آئندہ اس گناہوں سے باز آتے ہیں۔ اگلے رکوع میں منافقین کا ذکر کیا گیا کہ جنہوں نے مسجد زرار تعمیر کی تھی، مسلمانوں میں نفاق پیدا کرنے کے لیے انہوں نے ایک مسجد تعمیر کی تھی۔ اللہ رب العالمین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں جانے سے منع کیا اور اللہ کے حکم سے اس مسجد کو مسمار کر دیا گیا، اس کو جلایا گیا۔ اگلی رکوع میں پھر مجاہدین کی فضیلت کا ذکر کیا گیا اور ان 3 صحابہ، مشہور صحابہ، جلیل القدر صحابہ تھے یہ، ان کا ذکر کیا گیا جن میں حضرت کعب بھی شامل تھے، جنہوں نے جان بوجھ کر غزوہ تبوک میں شرکت نہ کی، اور اس کے بعد جب غزوے سے واپس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف لائے تو منافقین آ کے اپنے جھوٹے عذر بیان کرتے رہے، لیکن یہ 3 جلیل القدر صحابہ تھے جن کے پاس سواری بھی تھی، مال اور اسباب بھی تھا، یہ آئے اور انہوں نے جھوٹ نہ بولا اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ تو جب انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا تو ان کا 50 دن تک بائیکاٹ کیا گیا۔ مسلمانوں کے سوسائٹی میں تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ کوئی ان سے بات نہ کرے گا، کوئی ان کے ساتھ معاملات نہ کرے گا۔ یہ ان کی سزا تھی کہ وہ جان بوجھ کر جہاد کے میدان سے بھاگ گئے اور غزوہ تبوک میں انہوں نے شرکت نہ کی۔ 50 دن تک جب ان کا بائیکاٹ کیا گیا، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور ان کو معاف فرمایا، اور اگلے رکوع میں مسلمانوں کو تقوی اور صداقت شعاری کی تعلیم دی گئی۔ جہاد کی ترغیب کے ساتھ ساتھ امت کی خیر خواہی کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو تڑپ داخل کی تھی، اس تڑپ کا ذکر کیا گیا، اور پھر قرآن مجید کا ذکر کیا گیا کہ قرآن حکمت اور دانش کی کتاب ہے۔ قرآن سے جو بھی ہدایت قبول کرنا چاہے گا، جو تلاش کرنا چاہے گا، یہ قرآن مجید اسے کامیاب کرے گا، اور منکرین کے حق میں کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی۔ بے شک تمہارا رب وہی اللہ ہے کہ جس نے تمام آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں بنایا، وہی وہ ذات ہے جس نے سورج کو چمکتا ہوا اور چاند کو نورانی بنایا اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کی، اور اسی طرح برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کرنے کے لیے اس چاند کو پابند کیا، اور مسلمانوں کو جنت کی بشارت دی گئی کہ جنت میں ان کی زبانوں سے جو آغاز ہوگا جس کلمے سے، تو وہ سبحان اللہ کہہ کر اپنی زبانوں سے اپنے کلمات کا آغاز کریں گے، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گے تو السلام علیکم کہہ کر ایک دوسرے سے ملیں گے، اور اب ان کی جتنی بھی باتیں ہوں گی ان باتوں کا اختتام الحمدللہ پر ہوگا۔ اور ناشکر انسان کی کیفیت کا ذکر کیا گیا کہ ناشکرہ انسان جب وہ مصیبت کے اوپر، جب کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، وہ گڑ گڑاتا ہے، وہ معافیہ مانگتا ہے۔ جب وہ مصیبت ٹل جاتی ہے تو پھر وہ اللہ کو بھول جاتا ہے اور سرکشی کرنے لگتا ہے۔ آخری رکوع میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا گیا کہ قیامت کا دن بہت سخت دن ہوگا، اور اس دن انسان کی بے بسی کا یہ حال ہوگا کہ جب اسے جہنم کا پروانہ اس کے لیے لکھ لیا جائے گا تو وہ ساری دنیا کو اس کے بدلے میں دینا چاہے گا، ساری دنیا کا مال جمع کر کے لانا چاہے گا
کہ یہ ساری دنیا کا مال مجھ سے لیا جائے لیکن مجھے کسی طریقے سے جنت میں داخل کیا جائے، تو ایسا سودا نہیں ہوگا اور وہ عذاب کو اپنے آپ سے نہیں ٹال سکے گا۔ اور فرمایا آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، اللہ نذیر بھی ہے، اللہ خبیر بھی ہے، اللہ علیم بھی ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، اور ہر ایک عمل اللہ رب العالمین کے سامنے ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اور اولیاء اللہ کی صفات کا ذکر کیا گیا، جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے قیامت کے دن وہ بہت مطمئن ہوں گے، اور نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ انہیں کوئی غم ہوگا، اور ان کو تسلی دی گئی۔ اگلے رکوع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ اپنے دشمنوں کی سرگرمیوں سے نہ گھبرائیں، نہ پریشان ہوں، اللہ رب العالمین آپ کے دشمنوں کا زور توڑ کر رہے گا۔ اور اس کے مثال کے طور پر پھر نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا گیا کہ کس طرح طوفان نوح میں نوح علیہ السلام کی قوم کا زور اللہ رب العالمین نے توڑا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ فرعون کو اللہ رب العالمین نے کیسے غرق کیا۔ اور اسی طرح آخری وقت اس کے کلمات یہ تھے کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، اب میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اب صرف تیری لاش کو ہم بچائیں گے، اور آنے والے نسلوں کے لیے تیری لاش کو ہم نشان عبرت بنائیں گے۔ اور اس سے یہ تعلیم بھی دی گئی کہ جب موت سامنے آ جائے تو اس کے وقت کوئی دعا اور کوئی توبہ اس وقت قبول نہیں ہوگی۔ اور پھر آخر میں یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا گیا کہ انہوں نے جب اللہ رب العالمین کے عذاب کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھا اور بادلوں کو اپنی بستی کی طرف آتا ہوا دیکھا، تو ان لوگوں نے فوراً توبہ کی، اور سب مرد و زن بچوں سمیت وہ اللہ رب العالمین کی خدمت میں گڑ گڑا کر انہوں نے معافی مانگی، انہوں نے توبہ کیا، اور پوری قوم ایمان لے آئی۔ صرف اسی قوم کے ساتھ اللہ رب العالمین نے خاص طور پر یہ معاملہ فرمایا کہ جو عذاب بھیجا گیا تھا اس عذاب کو ٹال دیا گیا، اور اس قوم کو اللہ رب العالمین نے معاف فرمایا۔ اور پھر آخر میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ جو بھی چوپایا اور جاندار اس زمین کے اندر موجود ہے اس کا رزق اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ اللہ رب العالمین اسے بھوکا اٹھائے گا لیکن بھوکا سلائے گا نہیں۔ ان تمام جانداروں کا رزق اللہ رب العالمین نے اپنے ذمے میں لیا ہے، اور فرمایا لوگ بہت ناشکرے ہیں، یہ پریشانی اور مایوسی کی حالت میں اللہ پر الزام لگاتے ہیں، اللہ کو کوستے ہیں اور اللہ سے گلے کرتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے تو وہ اترانے لگتے ہیں، وہ مغرور ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ میری عقل کا کمال ہے، یہ میرے ہاتھوں کا کمال ہے، یہ میرے اپنا کمال ہے، اور وہ پھر ساری اپنی گڑ گڑانا اور وہ ساری چیزیں وہ بھول جاتا ہے۔ قوم نوح کا ذکر کیا گیا کہ پانی کا عذاب جب اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا اور اہل ایمان کو کشتی کے ذریعے بچایا اور نافرمانوں کو غرق کیا، تو نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی نافرمانوں میں شامل تھا۔ نوح علیہ السلام نے اسے اپنی طرف بلانے کی کوشش کی، اسے بچانے کی کوشش کی، لیکن اس نے کہا کہ میں آج اس پہاڑی کے اوپر چڑھ جاؤں گا اور میں بچ جاؤں گا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو نافرمان ہے وہ آپ کا بیٹا ہو، چاہے کسی نبی کا بیٹا ہو یا کسی کا والد ہو یا کسی کا رشتہ دار ہو، اگر وہ نافرمان ہے تو اللہ رب العالمین ان کو اپنے عذاب کے اندر گرفتار کرے گا۔ اسی طرح یہ سبق دیا گیا کہ نجات کا دار و مدار مال و دولت پر بھی نہیں ہے، نجات کا دار و مدار حسب نسب پر نہیں ہے، رشتہ داری پر نہیں ہے، بلکہ نجات کا دار و مدار صرف اور صرف ایمان اور عمل صالح پر ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم